الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جسے بڑے مختصر وقت میں ساتھیوں نے ترتیب دیا اور بحمد اللہ تعالی دور دراز سے آئے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ساتھیوں کی دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ یہ محبت اللہ تعالیٰ اخروی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور پھر آپ سب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک فرمان جو اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ لا ينفع القول الا بالعمل ولا ينفع القول ولا العمل الا بالنية ولا ينفع القول ولا العمل ولا النية الا بالاتباع۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری نصیحتیں، ساری خوبیاں اپنے فضل سے پیدا فرما دے۔ اس قول کا مفہوم یہ ہے، اس فرمان کا مطلب یہ ہے، ہم جتنی لمبی چوڑی باتیں کر لیں، بڑے بڑے جلسے کانفرنسیں منعقد کریں، جب تک عمل نہ ہو تو ہماری ان باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطاب بھی ہے جسے امام احمد نے مسند میں اور دیگر کتب میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ایک اقتباس یہ ہے کہ لا خیر فی قولی لا یراد به وجہ اللہ ولا خیر فی مالی لا ينفق فی سبیل اللہ ولا خیر فی من یغلب جہلہ حلمہ ولا خیر فی من یخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ سیدنا صدیق نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا، لوگوں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو۔ باتیں، جلسے، تقریریں جتنی لمبی ہیں،
ان میں کوئی خیر نہیں ہے اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ اور وہ مال جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جاتا ہو اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس کی جہالت اس کے حلم، حوصلے، صبر، تحمل اور برداشت پہ غالب آ جائے، اس شخص سے بھی خیر کی توقع نہ رکھنا۔ اور وہ شخص جو بات کو سمجھ جائے، حق جان لے کہ حق کیا ہے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈر کر حق کو قبول نہ کرے، تو اس شخص سے بھی خیر کی توقع نہ رکھنا۔ تو لا خیر فی قول لا یراد بہ وجہ اللہ، تو قول وہی مفید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ تو میں امام التابعین سیدنا حسن بصری کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یہ فرماتے ہیں لا ينفع القول الا بالعمل، عمل کے بغیر جتنی باتیں کی جائیں کوئی فائدہ نہیں۔ ساری رات انسان کانفرنس سنے اور صبح کی نماز بھی اس سے ادا نہ ہو سکے تو اس کانفرنس اور اس جلسے سننے اور سنانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے قرآن مجید پڑھیں، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر بھی فرمایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اسی وقت کہ جب عمل صالح اس کی زینت ہے۔ آگے فرماتے ہیں قول بھی ہو، عمل بھی ہو، اس وقت تک وہ مفید نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو۔ نیتوں کا اخلاص یعنی للہیت، اللہ کی رضا اگر شامل حال ہے تو وہ قول و فعل مفید ہو سکتا ہے۔ وہ 3 اشخاص کا واقعہ کتب احادیث میں بڑا معروف ہے کہ جنہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کے سپرد کیا جائے گا۔ ان کے پاس اعمال کے انبار ہیں، عمل کی کوئی کمی نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس سے پوچھا جاتا ہے کیا لائے ہو تو وہ یہ کہتا ہے علمت الکتاب تعلمت الکتاب وعلمت، میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے کہ قرآن سیکھا ہے اور لوگوں کو سکھایا ہے۔ دوسرا شخص یہ کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا تو مال خرچ کرنے کا شوق بھی دیا تھا، دنیا جانتی ہے کہ میں نے مال اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھا بلکہ خرچ کرتا رہا، بانٹتا رہا یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں۔ اور تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اے الہ العالمین میں تو گردن بھی تیرے راستے میں کٹا کر آ گیا ہوں۔ لیکن تینوں کے جواب پہ فرشتے بول رہے ہیں کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے قرآن سیکھا، سکھایا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ واہ واہ کریں۔ اس نے مال خرچ کیا اس نیت سے کہ یہ جواد کہلائے، لوگ اس کو سخی کہیں، اور یہ بھی اپنی گردن کٹا کے آیا ہے، لیکن اس کی نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا لڑنے کا کہ لیقال شجاع، تاکہ بہادری کے نعرے لگے کہ شجاع ہے،
یہ بہادر ہے، کتنا بڑا لیڈر ہے، بے باک ہے، اور وہ سب کچھ کہا جا چکا۔ لہذا اسحبوا الی النار، ان کو اوندھے بل گرا کے، منہ کے بل لٹا کر، انہیں گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالو اور جہنم کی آگ کو انہی سے بھڑکاؤ۔ اعمال کی کوئی کمی نہیں، اور ان کے مقابلے میں 3 بندے وہ بھی ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 بندے جو دوران سفر بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپتے ہیں، ایک چٹان اوپر سے گر کر اس غار کا منہ بند کرتی ہے، تو تینوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تعالی کے سامنے رکھا تھا، ایک ایک عمل اللہ کے سامنے رکھا، اور وہ عمل اللہ کے سامنے رکھ کر درخواست کیا کی؟ اے اللہ تو جانتا ہے، اے الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، ابتغاء وجہک فعلت ذلک ابتغاء وجہک۔ اے اللہ، میں ساری رات اگر دودھ کا پیالہ والدین کے سرہانے لے کر کھڑا رہا، تو جانتا ہے کہ میری نیت تیری رضا کو پانا تھا۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، میں بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر مال و دولت بھی اس مستحق خاتون کے حوالے کر کے چلا گیا، تو جانتا ہے معاملہ میرا اور تیرا ہے کہ یہ سب کچھ تیری رضا کو پانے کے لیے۔ تیسرا شخص بھی اپنی نیکی رکھ کے یہی کہتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اس مقصد کام کا مقصد اس مزدور کی مزدوری کو کاروبار میں لگانا، بڑھانا، حتیٰ کہ وہ ریوڑ بن گئے، جانوروں کے راعی خریدے گئے۔ اے اللہ، مقصد صرف اور صرف تیری رضا کو پانا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے اور وہ تینوں خیریت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ تقابل دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے رکھی، زندگی بھر کے عمل ہیں، لیکن حکم ہوا اسحبوا الی النار، انہیں منہ کے بل لٹا کے جہنم میں گھسیٹ کے پھینکو، اور انہوں نے ایک ایک عمل رکھا، اور اللہ کس قدر خوش ہوا کہ دنیا میں آنے والی مشقت اور تکلیف کو بھی دور کیا۔ یہ اس کی رضا اور خوشنودی کی علامت ہے، آخرت کی مشقتوں کو بھی وہ بالاولیٰ ان سے دور فرما دے۔ تو لہذا اخلاص نیت، انسان کا قول اور فعل اس وقت درست ہو سکتا ہے جب نیت خالص ہو۔ اور آخری بات یہ بتائی کہ وَلَا يَنْفَعُ الْقَوْلُ وَلَا الْعَمَلُ وَلَا النِّيَّةُ إِلَّا بِالْاتِّبَاعِ۔ لوگوں یاد رکھو، قول بھی درست ہو، عمل بھی اس کے مطابق ہو، نیت بھی خالص ہو، لیکن وہ عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں، تو پھر بھی وہ عمل تمہیں کام نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 2 حدیثوں کو محدثین نے میزان قرار دیا۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اور ایک حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر عمل کو سب سے پہلے اس کے ظاہر کو اس میزان پہ تولو۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یہ ترازو ہے، ہر عمل کو تولو کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے،
ثابت ہے تو اتنا ہی ثابت ہے، کہیں اس کے ساتھ لاحقے اور سابقے لگا تو نہیں دیے گئے، اس میں کمی یا زیادتی تو نہیں کر دی گئی۔ پھر اس عمل کو دیکھو، وہ عمل کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص تو نہیں کیا گیا۔ اگر وہ عمل شریعت نے ایک خاص جگہ کے لیے مختص نہیں کیا اور کوئی اسے مختص کر رہا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ پھر اس عمل کا طریقہ دیکھو کہ اس عمل کا طریقہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو لے لو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ کہیں احداث فی الدین تو نہیں، کہیں یہ نئی چیز تو نہیں، کہیں اس میں سابقے لاحقے تو نہیں ملے۔ اس ظاہری میزان پر ہر عمل اور قول کو تولنے کے بعد پھر اندرونی ترازو پہ تولو کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔ یہ میزان یہ حدیث پیش کرتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کیوں کر رہے ہو، اندر سے جواب کیا آتا ہے۔ اگر للہیت ہے تو کر گزرو، اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں تو بچ جاؤ، اس لیے کہ یہ وبال، یہ عمل الٹا تمہارے لیے وبال بن جائے۔ تو نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا سنت کے عین مطابق ہوگا۔ اس کی مثالیں کتب احادیث میں، تواریخ میں بے شمار موجود ہے۔ عہد صحابہ جس سے مقدس دور کوئی اور ہو نہیں سکتا، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ان لوگوں سے عمل صادر ہو رہا ہے کہ جن کی نیتوں میں، جن کے اخلاص میں ذرا برابر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس عمل میں غلطی سے خطأً اللہ کے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان مقدس ہستیوں کا جن کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، اللہ نے اس عمل کو قبول نہیں کیا۔ تو لہذا ہم نے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اسی بات پہ پرکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہمارے ان اداروں کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ یہی سبق دیا جائے، یہی تربیت دی جائے، بچوں کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے، اور پھر اپنی قوم کے سامنے، اپنے علاقے میں لوگوں کے سامنے وہ اس چیز کو سکھائیں، سمجھائیں، اس قول و فعل کی اہمیت بتائیں، اپنی زندگی کے مقاصد بتائیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ادارے بحمد اللہ تعالی یہی سبق دے رہے ہیں، یہی تربیت دے رہے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمی مراکز کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، جڑے رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔